بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے انا اعطینا کل کوثر، سورہ کوثر. اس کے بعد اگلی سورت سورہ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین. سورہ کوثر کو بھی ہم پہلے گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر. انا جو ہے انا، یہ اصل میں پہلے انا الگ لفظ ہے. انا کا معنی کیا ہے؟ فوراً بولا کریں بھائی. انا کا معنی، لائیو سیشن والوں سے جو سوال پوچھو نا ایک دم جوابات کی بھرمار آتی ہے، اور جو واقعتاً لائیو ہیں، جو بالکل زندہ سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ جواب دینے میں سستی کرتے ہیں. تو آپ لوگ تو ان سے بھی زیادہ لائیو ہیں نا. انا بولیں شاباش. انا بے شک، یقیناً. اور نا کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو. نعبدو کا، نعبدہ، نعبدہما، نعبدہم، نعبدکا، نعبدکما، نعبدکم، نعبدکی، نعبدکما، نعبدکنہ، نعبدنی، نعبدنا. یہی پروناؤن جب الگ ہو جائے گا، نعبدو سے پہلے آ جائے گا، تو کیا بن جائے گا؟ نعبدو کا بن جائے گا ایاکا، ایاکما، ایاکم. ایسے ہی بتایا تھا نا. ایا نا ہم. تو چونکہ یہ ساتھ ملا ہوا آ رہا ہے، اس لیے ایا نا نہیں ہے بلکہ صرف نا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ہم. تو اصل میں تھا انا نا، بے شک ہم. صحیح ہے. اصل میں یہ لفظ یوں تھا، انا نا، بے شک ہم. لیکن عرب لوگ انا نا کو دونوں طرح سے پڑھتے ہیں. انا نا بھی پڑھتے ہیں اور ایک نون کو غائب کر کے انا بھی پڑھتے ہیں. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انا نا سے بن گیا انا. بھائی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، شارٹ میں الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. اس کی مثال جیسے انگلینڈ کی عربی انگلش میں کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو گو. امریکن نے اس کو کیا کر دیا؟ آئی وانا گو. مخفف بنا دیا نا انہوں نے، آئی وانا گو. تو وہ اتنی لمبی چوڑی کہہ رہے ہیں وانٹ ٹو گو، کون کرے اتنی محنت. تو عرب کیا کرتے تھے؟ انا کو انا بھی پڑھتے ہیں. قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی سے وہ زبان جو عرب میں بولی جاتی تھی اس وقت، تو ان الفاظ کی اور ان محاوروں کی قرآن نے رعایت کی ہے جو عرب کا تکلم تھا. تو اس لیے قرآن میں کیا آیا؟ انا. ٹھیک ہے. وہ کدھر ہے بھائی؟ یہ ہو گیا انا کا مسئلہ حل. اب اگلا لفظ ہے اعطینا. اگلا لفظ ہے اعطینا. آپ کو میں نے بتایا تھا کچھ ورب ایسے ہیں، کچھ مصدر ایسے ہیں جو اکرام کے وزن پر آتے ہیں. اس کی مثال بھی دی تھی بہت سارے الفاظ. جیسے اب آپ جلدی بتائیں. اکرام، انعام. میں آپ لوگ سے اسے پوچھتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں آپ کو. انعام اور اقرار اور الزام، انکار. صحیح ہے نا. اسی میں ایک آتا ہے اعطاء. اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا. اس کی میننگز کیا ہیں؟ اعطاء، عطا کرنا. عطا کہتے ہیں نا عطیے کو، عطا، اعطاء. اکرام کا میں نے بتایا تھا پاسٹ کیا ہوگا؟ اکرما. ضربہ کی طرح ہے، لیکن چونکہ شروع میں یہ حمزہ آ رہا ہے نا، تو یہ حمزہ اسی طرح شروع میں آئے گا. کیا ہوگا؟ اکرما. اکرما کیا ہوگا؟ اکرما. اب اس کی گردان ایسے چلے گی. اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا. یعنی جیسے ضربہ ہے بالکل ویسے ہی رہے گا آخر سے. شروع میں بس تھوڑی سی تبدیلی ہوگی اس کے. ضربہ کے بعد کیا تھا؟ ضربا. الف لگا دیا نا. اکرما کے آخر میں بھی آپ الف لگا دیں. ضربو، واو لگ گیا آخر میں، اس کے آخر میں بھی واو لگا دیں. آخری صیغہ کیا تھا؟ ضربنا. ضربنا کا مطلب کیا ہے؟ مارا ہم سب نے. تو اکرما کے آخر میں لگا دیں گے اکرمنا. ضربنا، با ساکن ہے، یہاں میم ساکن ہو جائے گا، اور آخر میں نا تھی. جیسے میں بتا دیتا ہوں لکھ کے. ضربہ میں آخری صیغہ تھا ضربنا. عبدنا، یہی پڑھا تھا نا آپ نے. رحمنا، کیا خیال ہے؟ یہی پڑھا تھا نا. تین صیغے تھے نا، ضربنا، عبد. رحم کی گردان بھی یاد کی آپ لوگوں نے، ضرب کی بھی. فعلنا، ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں فعلنا. فعل سے اگر ہم کریں، صحیح ہے، فعلنا. تو اکرمہ سے کیا ہوگا؟ اکرمنا. اکرمنا. اچھا، یہ جو اعطاء ان کا صیغہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اعطاء، یہ اصل میں تھا اعطایون. بلکہ آپ اس کو اعطایون ہی سمجھیں، پھر زیادہ گڑبڑ میں نہ چلے جائیں. کیا تھا یہ؟ اعطایون، عطا کرنا. لیکن اعطایون میں یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی. کل کسی سے میں نے پوچھا یہ کون سا حرف ہے، تو لائیو سیشن میں کوئی خاتون تھی یا پتہ نہیں کوئی مرد تھے، انہوں نے گڑبڑی ایسے لکھا، پتہ نہیں کچھ اس طرح کا، میں نے کہا یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اتنا گڑبڑی نہیں ہے. اردو کے بعض الفاظ لکھنا مشکل ہوتے ہیں. جیسے وہ مشہور ہے نا، پولیس والے کو نے روکا کسی کو،
تو اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کاغذات نہیں ہے، نام کیا؟ اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ۔ اب وہ مستنصر میں سین بی کا بھی شوشہ، تا کا بھی، نون کا بھی، سواد کا الگ سے، تو وہ بیچارے سے کافی دیر پولیس والے نے لکھنے کی کوشش کی مگر نہیں لکھ پایا۔ پھر اگلے دن کسی سے لکھوا کے لایا، پھر روکا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی مستنصر حسین تارڑ۔ اچھا جی، یہ تو میں پہلے سے لکھوا کے لایا ہوں۔ چالان کاٹ رہا تھا، والد کا نام بتاؤ۔ اس نے کہا متزلزل حسین تارڑ۔ اس نے کہا جاؤ یار، تمہاری قسمت میں چالان ہے ہی نہیں۔ اچھا خیر، اعطایون کا معنی عطا کرنا، یا حروف علت میں سے آ رہا ہے اس لیے اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ اعطایون مشکل لگتا ہے عربوں کو تو اعطاءن کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہ ماضی میں آئے گا نا تو پھر یہ لفظ یا واپس آ جائے گی اصل حالت میں، تو اکرما سے ہوگا اعطیا۔ اب میں اس کی جلدی سے چھوٹی سی گردان لکھ دیتا ہوں آپ کو، یہ اس کو یاد نہ کرنا، آپ گردان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ پہ خامخواہ کا بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں پھر وہ نہیں یاد ہوں گی آپ سے، اس لیے اس کو صرف سمجھنے کے لیے لکھوا رہا ہوں۔ نوٹ کر لیں اپنی کاپی میں، اس سے زیادہ نہ کریں آپ۔ اعطیا جیسے اکرما، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اعطیا۔ اب یہ یا آ رہی ہے نا، اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، اعطا۔ اعطا قرآن میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا الذی اعطا کل شیء خلقہ، وہ رب ہے اعطا جس نے عطا کیا کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی تخلیق، یعنی ہر چیز کو جو جس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے نا یہ اس نے دی ہے۔ ثم پھر اس نے کیا کیا؟ ہدا، یہ بھی اصل میں ہدایا تھا ضربہ کی طرح، پھر اس نے اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا، یعنی ہر چیز کو اس کی فطرت پہ ڈھالا اور پھر اس کی نیچر پہ چلا دیا۔ اعطایا، اعطا، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ جائے گا، میں اس کی گردان لکھ دیتا ہوں آپ لوگ کو، اعطایا، اعطاؤ، اصل میں تھا اعطیو، اکرمو کی طرح، پھر یہ حروف گڑبڑی نے آتاؤ بنا دیا اس کو، آتیو مشکل تھا انہوں نے آتاؤ کر دیا، تو اس کو پڑھتے ہیں آتاؤ، یہ الف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، آتا آتا آتاؤ، آتیت سے بن جاتا ہے آتت، یہ اصل میں تھا آتیت اکرمت، لیکن وہی حروف گڑبڑی غائب ہو گیا، آتت، آتیتا، آتیتا، عطا کیا ان دو عورتوں نے، جی یا کو الف سے بدلیں گے پہلے والے میں، صحیح کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ لکھا ایسے جاتا ہے لیکن یوں کھڑا زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ یا لکھی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اصل میں یا تھی یہاں پہ، آتا آتیا آتو آتت آتیتا آتینا، عطا کیا ان سب عورتوں نے، آتیتا آتیتما، کچھ آپ لوگ بھی بول دیا کریں اپنے منہ سے، خوشی ہوگی، آتیتم آتیتی آتیتما آتیتن، ٹھیک ہے؟ دو صیغے رہ گئے، جہاں جگہ رہ گئی یہاں لکھ رہا ہوں، آتیتو آتینا، یہ لاسٹ ہے 13 اور 14واں صیغہ یہ ہے، یہ ذرا بھائی اس کو ہیلو، اس کو تھوڑا سا یہ گردان کو فوکس کرے، ٹھیک ہے؟ آ گیا سمجھ میں؟ صحیح ہے؟ اب دیکھیں یہ کیا کون سا صیغہ ہے آخری؟ اعطینا، عطا کیا ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو پھر جس نے اتارنا ہو تو وہ اس میں دیکھ کے اتار لے، کس میں دیکھ کے اتار لے؟ ویڈیو لیکچر میں دیکھ کے اتار لیں، یہ بھی بتانا پڑتا ہے، ویڈیو لیکچر میں پاز کا بٹن دبا کے روک لیں پھر اتار لیں، اس سے زیادہ کیا وضاحت کی جا سکتی؟ انا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا ہم نے، کا آپ، عطا کیا ہم نے آپ کو، کا مطلب تو پتہ ہے نا، الکوثر، کیا عطا کیا ہم نے آپ کو؟ کوثر عطا کی، بے شک عطا کی ہم نے آپ کو کوثر۔ فا کا معنی تو یا پھر، صلی، صلی کیا ہے؟ آپ کو میں نے ایک مصدر بتایا تھا تسبیح، میں نے کہا تھا اس وزن پر بہت سارے ورب آتے ہیں، جیسے تسبیح، نمبر 2 تعلیم، ترقیم، تکبیر اور ترتیب، اور بولیں تنقید، کسی پہ تقلید، کسی کی تقلید کرنا، تعبیر، تعبیر بتانا، بتایا تھا نا میں نے۔ اس کے بارے میں نے یہ بھی بتایا تھا جو مصدر اس وزن پر ہوگا اس کا ماضی تسبیح ہے نا تو سبحا، یہ اس کا ضربہ ہے، جیسے اکرما میں تھوڑی چینجنگ تھی نا، اکرما تھا ضربہ، تو یہ ان کا ضربہ کیا ہوگا؟ اس کا فعلہ کیا ہوگا؟ سبحا، اور اس کا یفعلو ہوگا یسبحو، اس کا یفعلو کیا ہوگا؟ یسبحو، یہ پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں، یسبحو، سوری پیش، یسبحو، سبحا تسبیح کی اس ایک نے ماضی میں، یسبحو تسبیح کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں تا سین با یا ہا، اگر یہ ہا کے بجائے حروف گڑبڑی میں سے کوئی لفظ یہاں آ جائے تو یہ مصدر کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے، صحیح ہے؟ جیسے یہ تسبیح ہے، اگر یہ ہوتا تصلیب
صاد لام اور واو. صلات. صلات میں کون کون سا لفظ آتا ہے؟ صاد لام اور واو. یہ حروف اصلیہ ہیں لفظ صلات کے. صلات اس کے حروف اصلی ہیں صاد لام اور واو. یہ تا زائد ہے. تو صاد لام اور واو یہ جب اس شکل میں آتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ تصلیون. کیا بنے گا؟ تصلیون. تسبیح کی طرح. کیا بن جائے گا؟ تصلیون. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ جو ہے تصلیون. اب یہاں حروف گڑبڑی نے بہت ساری گڑبڑیں مچا دی ہیں. بعض دفعہ حروف گڑبڑی صرف ایک گڑبڑ کرتا ہے, بعض دفعہ بہت ساری چیزیں لے آتا ہے. یہ گڑبڑ ہو کے بن جاتا ہے تسلیہ. تسلیتن یعنی ہے یہ تسبیحن سے ملتا جلتا لیکن بنتا کیا ہے؟ تسلیتن. اس میں تا بھی اضافی لگا دیتے ہیں, واو کو یا سے بدل دیتے ہیں اور تسلیبن کو پڑھتے کیا ہیں؟ تسلیتن. اب اس سے ملتے جلتے اردو میں بھی الفاظ ہیں جیسے تصفیہ. بھائی تصفیہ ہونا چاہیے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تصفیہ. تصفیہ یہ اصل میں کیا تھا؟ تصفیون. تسبیحن کی طرح, لیکن آخر میں حرف علت آ رہا ہے نا تو تسبیحن کو تسبیحتن بنا دیا اس نے. سمجھ رہے؟ تصفیہ ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز ہے بھائی تصفیہ. ایک ہے تصفیہ فا سے, تصفیہ صفائے کو کہتے ہیں, اور ایک ہے تسویہ برابری کرنا. اور آپ بتائیں اس سے ملتے کچھ آپ بھی تو بتایا کریں اردو میں کوئی استعمال ہوتا ہو. تسمیہ. تسمیتن. سوری زیادہ ہی تے ہو گئی. تسمیتن. تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں تسمیہ. اصل میں تھا تسمیون. صحیح ہے نا؟ اصل میں کیا تھا؟ تسمیون. یہ بات ہو گئی کلیئر؟ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے, نہیں آئی تو اتنا گھبرانے کی بات نہیں. جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا کریں تو ٹینشن ختم کرنے کا ایک فارمولہ ہے میرے پاس. میں طلبہ کو بتاتا رہتا ہوں جب سبق پڑھاتا ہوں جامعہ میں, تو ان کے بعد بتاتا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ سوچ لیا کریں زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں, تو ان میں ایک اور یہ بھی ڈال لو. تو جیسے اتنی ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی برین ہیمریج نہیں ہوا, دماغ خراب نہیں ہوا, ایک اور صحیح اس میں شامل کر لو. ساری چیزیں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو سمجھ کے جائے. کچھ چیزیں قبر میں سمجھائی جاتی ہیں جا کے, کچھ قیامت کے دن سمجھائی جائیں گی, جو رہ جائیں گی وہ پھر جنت میں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا صلات کا جو لفظ ہے نا, صلات, اس کا معنی یہ صلات نماز کو کہتے ہیں. اس کا جو مصدر استعمال ہوتا ہے نا, یعنی مصدر ہونا چاہیے, وہ باب تفعیل ہے, تفعیل. اب آپ یہ دیکھیں تسبیح کا ماضی کیا تھا؟ سبح, اور مضارع کیا ہے؟ ابھی تو بتایا ہے یسبح. تو صلات سے ماضی کیا ہوگا؟ بولیں یار بڑی خوشی ہو جائے گی اگر آپ خود بول دیں. صلوا, پھر بن جائے گا صلا. اصل میں ہوگا صلوا, نماز پڑھی اسے شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. اور مضارع ہوگا یصلیبو, نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا وہ ایک شخص گزرے ہوئے آئندہ آنے والے زمانے میں. ٹھیک ہے. اب یہ حروف گڑبڑی آ گیا, اس نے دو گڑبڑی کری. نمبر ایک, واو کو یا سے بدل دیا. صلوا کو پڑھتے ہیں صلیا, عربوں کو مشکل لگتا ہے صلوا بولنا. صلوا عربوں کو بولنا مشکل, تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ صلیا. انہوں نے اس کو بنا دیا صلیا, اور اس کو بنا دیا یصلیبو, یصلیو. یہاں بھی واو کو یا سے بدل دیا اور یہاں بھی واو کو یا سے. صلیا یصلیو. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک اور کام کیا, انہوں نے کہا یہ صلیا کیا ہے؟ صلا کر دو. جیسے قوالا میں قالا کر دیا, صحیح ہے نا. ہدایا میں ہدا کر دیا, تو انہوں نے صلیا میں کیا کر دیا؟ صلا, کھڑا زبر لگا دیا یہاں صلا. ابھی آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتانے والا ہوں, بڑا مزہ آئے گا. آپ صلو علی الحبیب سمجھانے والا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا گرین چیز صلو علی الحبیب, یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو صلا, صلا کا معنی نماز پڑھی اسے شخص نے. صلیا نماز پڑھی ان دونوں نے. صلیو جو صلو بن جاتا ہے, پھر صلو ہوتا ہے ایک صلو ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے. صلو نماز پڑھی ان سب نے گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے. صلت اسے ایک عورت نے, صلتا ان دو عورتوں نے, وغیرہ وغیرہ. یصلیو اس کو پڑھ دیتے ہیں یصلی, کیونکہ یصلی کے بعد یو میں منہ گھمانا ان کو مشکل لگتا ہے. انہوں نے کیا کر دیا اس کو؟ یصلی. اب آپ ذرا دیکھیں یصلی, امر بنائیں گے ہم, اس سے بنائیں گے نا امر ہم ماضی سے, ہے نا. انہوں نے جواب درست دیا, کہہ رہے ہیں ہاں ماضی سے بنائیں گے. اور امر کس سے بناتے ہیں بھائی؟ اس سے مضارع سے بناتے ہیں, ماضی سے نہیں بناتے. اور مضارع میں کس صیغے سے بنائیں گے؟ حاضر والے. تو یہ یصلی کو کیا کریں گے پہلے؟ تصلی, پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک آدمی. اچھا, صلا کا معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے, درود پڑھنا بھی ہوتا ہے. درود پڑھنا, ٹھیک ہے نا. نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے اس کا معنی, درود پڑھنا بھی, دعا کرنا بھی ہوتا ہے. تو تصلی پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک آدمی. اب اس سے امر بنائیں, تا گرائی ہم نے, صلی بن گیا. شروع میں حمزہ لائیں گے؟ نہیں لائیں گے, کیونکہ بعد میں آپ پچھلے لیکچر سنیں انشاءاللہ, پھر بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا آپ کے. یہ زبر پہلے سے موجود ہے. ہم نے کرتے کیا ہے کہ
میں نے بتایا تھا کہ آخر میں کو جزم دینا ہے نا ہم نے, اب یہاں جزم پہلے سے ہے تو ہم اس کو غائب کر دیں گے, جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے کیا تھا غائب. کہاں کیا تھا؟ اہدی. آپ لوگوں نے تو قسم اٹھائی بھی, ہم نے خود اپنے منہ سے کچھ پچھلا میں سے بتانا نہیں ہے. اہدی کیا تھا نا ہم نے, تو یہاں صلی میں کیا کر دیں گے؟ صلی. یہ سب مٹا دیتا ہوں, یہ بن گیا صلی کا معنی نماز پڑھو, اور اس کا معنی درود پڑھو بھی ہے. اب صلو علی الحبیب تک ہم نے پہنچنا ہے, اگرچہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے, لیکن اب صلو علی الحبیب آ گیا ہے تو ہم پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں تک. صلی صحیح ہے نا, تثنیہ دو کا صیغہ کیا آئے گا؟ صلی. صلی یا, تصلی تھا نا, تصلی یعنی, تصلی یعنی تھا, تو آخر سے نون ہٹا دیں, شروع سے تا ہٹا دیں, صلیہ. تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا صلیہ. درود پڑھو تم دونوں مرد, اور جمع کا بن جائے گا صلیو. صلیو درود پڑھو تم سب, یا نماز پڑھو تم سب. اب یہ صلیو میں جو حروف گڑبڑی نے گڑبڑ کر کے اس کو صلو بنا دیا. عرب صلیو کو شارٹ میں کیا پڑھتے ہیں؟ صلو. اسی سے نکلا ہے صلو علی الحبیب. اگرچہ ان کو پتہ نہیں ہے کیسے نکلا, اتنے پڑھے لکھے ہوتے تو پھر یہ بدعتیں نہیں کرتے, لیکن بہرحال یہ صلو کا مطلب سمجھ میں آ گیا. صلیو میں منہ کو دو دفعہ گھمانا پڑ رہا ہے نا, تو حروف گڑبڑی نے یہاں دو گڑبڑے کر دیا. کہ وہ کیا کرتی کہ انہوں نے یہ یا کو بھی حذف کر دیا, اور یہ جو پیش تھا ادھر لگا دیا. صلیو کو پڑھتے کیا ہے شارٹ میں؟ صلو. اب دیکھیں پاس اس کا کیا تھا؟ ماضی. صلا, صلیا, صلیو, صلیو, یہ ماضی تھا. صلیو اس کو پڑھتے ہیں صلو, شارٹ میں پڑھتے ہیں صلو, اور اس کو پڑھتے ہیں شارٹ میں صلو. ٹھیک ہے, یہ ہے صلو, یہ ہے صلو. تو پتہ چلا صلو کا معنی درود پڑھا انہوں نے گزرے ہوئے زمانے میں. اسی زبر کو پیش کر دیں گے تو امر بن جائے گا, صلو پڑھو تم لوگ. یہ عربی میں بہت ہے, زبر زیر پیش سے پورے میننگز, پورے ٹینس تبدیل ہوتے ہیں. یہ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے چکا ہوں, اور بھی بہت مثالیں آپ نے جو گردانیں پڑھی اسی میں بہت مثالیں آ جائیں گی, لیکن کیونکہ ہمارا ہدف یہ چیز نہیں ہے اس لیے میں اس کو زیادہ وہ نہیں کرتا. صلو صلو. ان میں سے کچھ بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہمارا اصل لفظ ہے صلی, بس یہ آنا چاہیے سمجھ میں, باقی یہ اضافی گرامر ہے. اصل میں سمجھ میں یہ لفظ آنا چاہیے صلی. یہ کہاں سے نکلا؟ تسلی سے. تا کو گرایا صلی بن گیا, یا کو گرایا صلی, فصلی. حل ہو گیا یہ لفظ ہے بھائی, فصلی. پس صلی نماز پڑھو, ایک شخص کو خطاب ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. فصلی بس اے محمد نماز پڑھو آپ. لی ربی کا, لی کا معنی لیے, رب کا معنی رب, ربی کا تیرے رب کے لیے. فصلی لی ربی کا, نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. واو کا معنی اور انحر, نہر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنا, نہر کرنا, اونٹ کے جو یہاں چاقو مارا جاتا ہے نا اس کو نہر کرنا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ انحر بتا دیں یار, بہت خوشی ہوگی بھائی. منت مان رہا ہوں میں کہ یار اگر کسی نے بتا دیے تو میں اتنے روزے رکھوں گا. ابھی مانی نہیں ہے, کہیں ہو نہ جائے. امر ہے, ارحم کی طرح ہے نا بھائی, رحیم یرحمو سے ارحم, تو نہر ینحرو سے نہرا ماضی آتا ہے, ینحرو مضارع. تو انحر, وہ انحر میں جب واو سے ملا دیا تو ونہر ملا کے پڑھتے ہیں اس کو. ونہر کا معنی قربانی کیجئے. انا بے شک, شانیہ, شانی کہتے ہیں بغض رکھنے والا, بغض رکھنے والا یعنی دشمن. انگلش میں اینیمی کہتے ہیں دشمن کو, اینیمی, دشمن. شانی ان بغض رکھنے والا, اینیمی, اینیمل نہیں, اینیمی, دشمن, نفرت رکھنے والا آپ سے. انا بے شک, شانی کا, آپ کا دشمن, تمہارا دشمن, ہوا وہ ہے الابتر. ابتر کو سمجھیں, بس یہ آخری لفظ رہ گیا تو ہماری سورہ کوثر ختم گرامر کے لحاظ سے. بتر عربی میں کہتے ہیں, بتر کا معنی ہوتا ہے کاٹنا, اور عام طور پر یہ کسی جانور کی دم کاٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جانور کی دم کاٹنا, قطع الذنب, ذنب عربی میں دم کو کہتے ہیں, دم کاٹنا, بتر. ابتر, ابتر جانور پر اطلاق ہوگا تو اس جانور کو کہیں گے جس کی دم غائب ہو, اور انسان کو جب ابتر کہا جاتا ہے تو انسان کی دم تو ہوتی نہیں, مراد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. یعنی جب یہ مرے گا تو اس کے پیچھے رونے والا, اس کا تذکرہ کرنے والا, اس کا اچھا ذکر کرنے والا, اس کے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ ایسا شخص جس کی نسل ختم ہو گئی ہو, سمجھ رہے, جو خیر اور برکت سے محروم ہو, نسل جس کی نسل نہ چلے آگے, اس کے مرتے ہی اس کا ذکر اور تذکرہ ختم ہو جائے, تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے ابتر. ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ کی حالت تو بہت ہی ابتر ہو گئی ہے. ابتر کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے خشک تھی اب تر ہو گئی ہے, یہ مطلب نہیں ہے.
تر تراوٹ کو بھی کہتے ہیں نا، پہلے خشک تھی اب تر، یہ مطلب نہیں ہے. ابتر کا معنی بدترین. ناقص کو بھی کہتے ہیں، جیسے جانور جس کی دم کٹ گئی ہو تو وہ ناقص جانور کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا، تو ناقص کو بھی کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے نا کہ وطر صرف ایک رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں نبی، اس کی دلیل یعنی دوسرے دلائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البطیرہ، یہ بطیر بطر کا لفظ آیا یہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کی ہمارے پاس جتنی مثالیں ملتی ہے 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت ملتی ہے. تو 1 رکعت کے بعد سلام پھیر دینا کیا کہلائے گا؟ آدھی نماز، جس کی تکمیل نہ ہو. تو وہ بھی اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں، جوابات، وہ موضوع نہیں ہے. تو میں صرف یہ ابتر کا لفظ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابتر وہ شخص جس کی نسل ختم ہو چکی ہو، یا جس کے آگے نسل میں برکت نہ ہو، خیر نہ ہو، اس کا تذکرہ ختم ہونے والا ہو، اس کو ابتر کہتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر. میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے. انا، بے شک، شانئ کا، آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی دم کٹایا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو. کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے؟ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے. ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں. اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی. وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا. کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے. بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو. بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے. حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں. تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے. ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو. عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو یاد کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی. باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا.
بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا، تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی۔ محرم میں جو کچھ کر رہے ہیں، خدا کی قسم اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو محرم میں یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو یہ نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، حلیم کی دیگیں، سینہ پیٹنا، کالے کپڑے، سبیلے، میں ابھی آ رہا تھا گھر والوں کو پہنچا کے، 1 گھنٹے کا سفر ہم نے 3 سے 4 گھنٹے میں طے کیا، ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک، ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک، ادھر سے نکلے۔ میں سوچ رہا تھا یار یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو راستے میں پڑا ہوا کانٹا نہیں اٹھاتا نا تو وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے۔ کانٹے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ چبھ جائے گا، نکال کے پھینک دو، اور اس چبھنے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 1 کانٹا بھی چبھتا ہے تو 1 گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو اس کانٹے کو جو نہ ٹریفک کو روک رہا ہے، لوگ اس کانٹے سے ٹاپ کے بھی گزر سکتے ہیں، اس سے گلی بند نہیں ہو رہی اس کانٹے سے، وہ اگر پڑا ہوا ہے نا اور آپ اٹھاتے نہیں ہو اس کانٹے کو تو پیغمبر کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایمان کے نا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ تو کلمہ توحید ہے، اس سے بڑی اسلام میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، ڈالنا نہیں، راستے سے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، بس یہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ اس کو راستے سے اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب آپ ایمان کے 73ویں مقام پر بھی نہیں، بے ایمان ہو۔ سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا حدیث کا، وہ بے ایمان ہے، وہ اسلام کے دعوے میں سچا نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں، کیونکہ مسلم ہونے کے لیے کچھ تو کرے نا۔ دیکھو ایک آدمی کہتا ہے میں ہندو ہوں، نہ وہ گائے کا پیشاب کو مقدس سمجھتا ہے، نہ وہ گائے کو مقدس سمجھتا ہے، نہ وہ کبھی مندر جاتا ہے، نہ کبھی کسی پنڈت سے وہ جو بھی ہوتا ہے جا کے ان کی آشیرواد لینا کہلاتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرتا، نہ وہ ہولی وہ جو ان کی جو ہوتا کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو ہندو کہیں گے تو بھائی تو کس بات کا ہندو بنا ہوا ہے؟ کہیں گے نا کچھ تو تھوڑا سا تو ایسا کر، کوئی لک تو آئے نا، تھوڑا سا ہندو لگے تو۔ ایک عیسائی ہے، نہ وہ عیسیٰ کو نبی مانتا ہے، نہ وہ بائبل کو کبھی زندگی میں پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی زندگی میں اس کو کسی نے چرچ جاتے ہوئے دیکھا، اور نہ کبھی اس کو کرسمس مناتے ہوئے دیکھا۔ لوگ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہیں گے وہ کہتا ہے عیسائی، تو کہیں گے یار کچھ اور مذاق کر لے ہمارے ساتھ، یہی کہیں گے نا، یہ بھی مذاق کا ٹائم نہیں ہے، یہی کہیں گے نا کہ کچھ تو عیسائی شو کرنے کے لیے کبھی تو چرچ چلا جا تو، یا کرسمس ہی میں شو کر دے کہ میں کرسچن ہوں، تو کبھی تو کچھ تو ایسا دکھانا جس سے لگے کیا ہے تو۔ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسا مذہب والے کرتے ہیں کہ کوئی پورا فالو کر رہا ہے، کوئی آدھا کر رہا ہے، کوئی 1% کر رہا ہوتا ہے، تو کچھ تو ہوتا ہے نا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس میں اتنی بھی سینس نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا اتنا بھی جذبہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دیگے کھلاؤ، وہ بھی اسلام کا حکم ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو آخری درجہ جس سے وہ کم از کم یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم اے مسلم، میں کیا ہوں؟ یہ مسلم۔ تو میں یعنی اتنا دکھانے کے لیے نا آخری مقام یہ کہ کمبخت جب تو راستے میں جا رہا ہے نا اور کانٹا نظر آئے، تجھے پتا ہے کسی کے چبھ سکتا ہے، یہ کوئی پتھر نظر آیا تجھے پتا ہے کہ یار کسی کی ٹھوکر لگ جائے گی، اس کو اٹھا کے، ہم کہہ رہے کہ ایڈی سینٹر میں جمع کراؤ جا کے، اس کو اٹھا کے تھوڑا کیا کر دو، سائڈ پہ۔ اتنا بھی اگر تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے تو اس اپنے آپ کو مسلم کہنے کے تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ حدیث کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں میں، صحیح حدیث کا صحیح ترجمہ۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اس کانٹے سے گلی بند ہو رہی تھی؟ بولو نا، ٹریفک جیم ہو رہا تھا اس سے، کسی عورت کا حمل ضائع ہو رہا تھا اس میں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہسپتال پہنچنے سے پہلے مر رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ پھینکا بھی نہیں آپ نے، پھینکا کسی اور نے،
حدیث میں کسی اور کی بھی غلطی تلافی کون کرے گا؟ آپ، وہ بے وقوف ہے تو آپ تھوڑی بے وقوف ہیں. اس کانٹے کو اگر آپ نے راستے سے نہیں ہٹایا، اس پتھر کو سائڈ پہ نہیں کیا، تو حدیث کے مطابق آپ کیا ہیں؟ صحیح ترجمہ یہ ہو کہ بے ایمان ہیں آپ. مجھے بتاؤ، جو کانٹا پھینک رہا ہو راستے میں وہ کیا ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا. ایک وہ ہے جو ہٹائے بغیر گزر جاتا ہے، لیکن دوسرا وہ ہے جو راستے میں کانٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے. جو باقاعدہ کیلے کا چھلکا راستے میں پھینکتا ہوا جا رہا ہے، یا جو راستے میں پتھر لا کے رکھ دیتا ہے، وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی. یہ تو اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے کہ جو کانٹا پراپر طریقے سے پھینک رہا ہے باقاعدہ. نبی تو جو نہ ہٹائے اس کو مومن نہیں کہہ رہے، جو پھینکے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ اور آپ بتاؤ جو وہ کام کرے، حالانکہ اگر کوئی کانٹا پھینک کے چلا جاتا ہے اس سے بھی ٹریفک جیم نہیں ہوتا، ایک گلی بھی بند نہیں ہوتی. گلی میں بھی، محلے میں لوگ زیادہ زیادہ کانٹا پھلانگ کے چلے جائیں گے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا. بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لگ جائے گا کسی، یہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ تو نکال کے پھینک دے گا باہر، یہی ہوگا نا. لیکن آپ مجھے بتاؤ، ایسی ایکٹیویٹیز ربیع الاول ہو یا محرم ہو یا سفر ہو یا کوئی بھی ہو، میرا مقصد کسی مکتبہ فکر پہ طنز کرنا نہیں ہے، میرا مقصد اسلام بتانا ہے. وہ میں کروں تو بھی غلط ہے، وہ شیعہ کریں تو بھی غلط، وہ بریلوی کریں تو بھی غلط، وہ اہل حدیث کریں تو بھی غلط، وہ دیوبندی کرے تو بھی غلط، وہ کوئی بھی کرے تو بھی غلط ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا کام کرنا جس سے راستے کیا ہو جائیں؟ بند ہو جائیں، جس سے آپ کے پورے ملک کا نظام کیا ہو جائے؟ معطل. تو کیا یہ پیغمبر کی تعلیمات ہو سکتی؟ یہ ربیع الاول میں بھی غلط ہے. آپ جا رہے ہوتے ہیں، اچانک یہاں سے راستہ بند، پولیس والے کہہ رہے ہیں ادھر سے جاؤ، ادھر سے گئے وہاں سے راستہ بند، ادھر سے جاؤ. 1 گھنٹے کا سفر 2 3 گھنٹے میں، اور بعض دفعہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے لوگ، کیونکہ راستے تو محدود ہے نا. تو یہ جو ہم گلیاں بند کروا رہے ہیں، پوری روڈیں جام کروا رہے ہیں، یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بڑا مطالبہ ہو نا آپ کے پیش نظر، تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیے. آپ نے ملک میں انقلاب لے کر آنا ہے جی، آپ حکومت کے خلاف کوئی دھرنا دے رہے ہیں، بہت بڑا دھرنا، اور آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت باقی رہی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ بڑے مفاد کے پیش نظر چھوٹا مفاد کیا کیا جا رہا ہے؟ بولو، برداشت. جیسے گلی میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، روڈ ڈل رہی ہے، اس میں آپ پورا کنٹینر لا کے کھڑا کر دیا، اب متبادل راستہ دے دیا، کیونکہ بھائی روڈ بن رہا ہے نا. تو یہ بڑے مفاد کے پیش نظر آپ گلی بند کر رہے ہیں. تو اسلام کا اصول ہے بڑے فائدے کے پیش نظر چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے. تو سیاسی سطح پہ کوئی سمجھتا، اول تو سیاسی دھرنے بھی صرف اپنے کرسیوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی ملک میں خیال ہے بھائی یہ گورنمنٹ کا گرانا ضروری ہے، اس کے لیے بڑا دھرنا دینا ضروری ہے، وہاں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، یار یہ بہت بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا رہا ہے. ربیع الاول یا محرم یا دوسرے مہینوں میں جو مذہبی رسومات ہونی، اس میں کون سا بڑا مفاد ہے ہمارے سامنے؟ اس میں ہم کیا دے رہے ہیں انسانیت کو؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہوتے ہیں، جو محرم میں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی یہ تعلیمات ہیں؟ وہاں تو اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں آپ کی کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھلے. آپ جب گھر میں داخل ہوتے رات کے وقت، سلام اتنی آہستہ آواز سے کرتے کہ کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے، سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے. اور یہاں آپ دیکھیں ادھر روڈ بلاک، ادھر روڈ، اور یہ سب چیزیں مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں. چائنا میں یہی ہوا، چائنا میں مذہبی آزادی دی گئی، مسلمانوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، دھرنے، جلوس، یہ چائنا نے پابندی لگا. کیا لگ گئی وہ پابندی؟ تو اسلام تو میرے بھائی اتنا خیال کر رہا ہے کہ کسی کے کانٹا اگر چبھ گیا نا تو اللہ آپ کے ایمان کو ایمان قرار نہیں دیتا. آپ کی مسٹیک ہے، حالانکہ پھینکا نہیں، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ جو کرنے کے کام ہے وہ کیے نہیں جا رہے. کرنے کے کام کیا ہے؟ کلوا من الطیبات، کھاتے ہوئے دیکھو حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا. واعملوا صالحا، عمل کرتے ہوئے دیکھو جائز عمل کر رہا ہوں کہ ناجائز کر رہا ہوں. اسی پہ پورا اسلام ہے. انہی 2 چیزوں کا نام اسلام ہے. قیامت میں انہی کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ سے سوال بولو نہیں ہوگا. اگر آپ کسی اور طرح سے تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول یا عاشق اہل بیت کہنے کے لیے، تو یہ آپ کا درد سر ہے. اللہ آپ سے اس پیپر کے بارے میں سوال پوچھے گا جو اللہ نے آپ کو دیا. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، فزکس یا کیمسٹری کا پیپر ہے، وہ پیپر آپ کے سامنے آیا کہ جی اس کے 100 نمبر، اس کے 100 نمبر. آپ نے فزکس کے علاوہ جو معلومات آپ کے پاس تھی نا میتھمیٹکس کی، وہ ساری آپ نے اس میں چھاپ دی. بڑی مشکل معلومات، آپ نے سی اے کیا ہوا تھا، بہترین اکاؤنٹنٹ تھے آپ نے اکاؤنٹنگ کی ایکویشنز اور اس کی جو وہ ایسی زبردست خاندانی 20 صفحے لکھ کے آگے، جو ایسی نالج لکھ کے آگے جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی. ایگزامینر کیا کرے گا؟ آپ کو انڈا دے گا. آپ ایگزامینر کے پاس پہنچ گئے، یار میں محنت کی ہے، اتنا مشکل پیپر میں نے لکھ کے آیا ہوں، اور یہ میں سی اے کر کے میں نے یہ تیاری کی ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے.
اس کے بعد میں نے یہ لکھا اور میں نے یہ کیا, اور وہ جو فزکس جو کر کے آئے وہ 2 منٹ کا کام تھا, ایکویشن انہوں نے یاد کی بھی تھی رٹا لگا کے, اور ایکویشن یاد کی بھی, وہ سب کر آ کے آ گئے, اور میری اتنی مشکل کام آپ نے 0 دیا. کہا بھائی آپ جو مرضی کر کے آئے ہو, ہم تو آپ سے وہ پوچھیں گے جو ہم نے آپ کو پیپر میں ہر پیپر کے نمبر تھے اس کا آپ نے جواب لکھا ہے, تو آپ اپنی افلاطونیاں بخراتیاں جو مار کے آئے ہو یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے. اس نے کہا ہم سے بھی اسی کے بارے میں سوال ہوگا, کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں جی جو ہمیں پیپر دیا ہے نا, اس میں محرم کے جلسے جلوس, بولو چپ ہو جاتے ہو, نہیں ہے اس میں ربیع الاول کے جلوس اور کیک کاٹنا اور ڈسکو ڈانس جو ہو رہا ہے آج کل وہ نہیں ہے. نبی سے محبت کا یہ والا طریقہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں قیامت کے دن, اللہ مانے گا ہی نہیں اس کو. اللہ کہے گا تمہاری چاہے اس میں شہید ہو جاؤ, آپ ماتم کرتے کرتے خون نکلا مر گئے, کوئی شہادت نہیں ہے, خودکشی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میں حسین کے غم میں رو کے میں نے یہ سب کچھ کیا, اللہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرو؟ حسین کی محبت میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا حسین سے محبت میں حسین کو فالو کرو. حسین کی تو داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے, کمپرومائز نہیں کیا. اور ہم میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں, بیوی پہ ظلم, بچوں پہ ظلم, قوم پہ ظلم, ملک پہ ظلم. کتنے لوگ ہیں دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں, یہ ریاست پہ ظلم کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ظالم بن کے آپ ماتم کر رہے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حسین خوش ہو جائیں گے, نبی خوش ہو جائیں گے. نہ کوئی بھی خوش نہیں ہوگا میرے بھائی. ان حرکتوں سے شیطان خوش ہو سکتا ہے بدعت کی وجہ سے. وہ کہے گا تم نے اپنی آپ کو ایسی چیزوں میں کھپا دیا جس کا نہ تم کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ تم کو آخرت میں, بلکہ مزید گناہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوگا. کبھی بھی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا. غیر مسلم مسجد میں آئے, آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے, اسلام سے محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کا رمضان دیکھے, صبح سحری میں جاگنا, افطاری کا وقت, محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کی قربانی دیکھے, غیر مسلم آپ کا نکاح کا نظام دیکھے, آپ کا فیملی سسٹم دیکھے, رشتہ داری جوڑنا دیکھے, باپ کی خدمت کرنا دیکھے, آپ کا حج دیکھے, آپ کا عمرہ دیکھے, اٹریکٹ ہوگا وہ دین کی طرف. آپ کا ماتم دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا وہ, یار یہ کیا وحشیانہ عمل ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, ایران میں بھی ماتم پہ پابندی ہے, پتہ ہے آپ کو, کھلے عام نہیں کر سکتے. آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے.